अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूँ आपके साथ अनीला ज़का। हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह का आदिल वो है जिसको किसी की बेटी में भी अपनी बेटी नजर आए। लेकिन अफसोस के साथ आज के इस माशरे में कई ऐसे दरिंदा ज़मीर के लोग हैं जो औरत को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझते हैं। बेटी तक तो ठीक है, लेकिन किसी की बेटी को हवस के निगाह से देखते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कबीरवाला में, जहाँ पर नाहम जमात की तालिबा को स्कूल चौकीदार ने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। ये मामला कैसे पेश आया, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयूब आलम। कब से हो स्कूल में? 2015 से। 2015 से लेकर 2021 तक कितनी हव्वा की बेटियां रोल चुकी? पहला वाक़या तकरीबन 2-3 साल पहले का वाक़या है। उस बच्चे की उम्र क्या थी? उसकी तकरीबन 8-10 साल थी। उस पर तुम्हें इंक्वायरी बैठी थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसको लिख कर दे दिया था कि ये मेरे से गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। तुमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं? आइंदा नहीं होगा। क्या क्या था? उसको मैं लेके आ रहा था, इस बात पे मुझे एक्शन में लिया गया कि आपने बच्ची के सर पे हाथ क्यों रखा? सिर्फ सर पे हाथ रखा? सर पे हाथ। फिर सोच लो। सोच लिया मैंने, सर पे हाथ। तमाम हिस्सों को सर बोलते हो? उसको मैंने गलत हाथ लगाया है। गवाह भी तुम्हारे अपने जानने वाला, तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्लास फेलो। वो तो गेट से बाहर था ना, उसको तो नहीं पता कि अंदर क्या है। वो तो गेट से बाहर था। मैंने उसको सॉरी करके लिख कर दे दिया। माफीनामा लिख के दिया? माफीनामा लिख के दे दिया। माफीनामे में तुमने क्या लिखा? माफीनामे लिखा था कि जो मुझसे गलती हुई आइंदा नहीं होगी, आइंदा नहीं, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। ठीक। तुम्हें तो उस माफी के बाद अकल आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए। फिर क्यों ना आई? आ गई थी। फिर दूसरा वाक्या कब हुआ था? अकल पे पर्दा वापस कितनी देर के बाद पड़ा? दूसरा वाक़या तकरीबन उससे 1.5-2 साल बाद। वो क्या वाक्या था? वो घर से बच्ची आई थी। सच बोलना है, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करके आई हूँ। घर से बच्ची आई थी, लेट आई थी सुबह। वो लेट आ रही थी और मैं बाहर वाले गेट पे खड़ा था। उसको मैंने कहा कि आप लेट क्यों हैं, टाइम पे आया करो। उसके सर पे हाथ मारा, एक हाथ उसके गर्दन पे हाथ मारा, दूसरा हाथ मैंने उसके इस बाजू पे रखा। उस बच्ची ने कहा जाके कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है। कोशिश क्या, बकायदा किया, टच किया ना? नहीं, उसने ये कहा है, मैम ने मुझे जो कहा, जो मैम ने मुझे जाके पूछा, जब मैम ने मुझे बुलाया तो उसने पूछा, उसने कहा कि बच्ची ने कहा कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है, मेरे सर पे भी हाथ मारा और मेरे बाजू पे हाथ रखा है। मैंने कहा बाजी मैंने रखा है, उसके सर पे हाथ भी मारा है, गर्दन पे, गर्दन पे, उसकी गर्दन पे बैक साइड पे ये गर्दन पे हाथ भी मारा है और मैंने उसके बाजू पे हाथ भी रखा है। मैं मानता हूँ। उसमें तुम्हारा क्या काम था उसके बाजू पे या गर्दन पे हाथ रखने का? तुम स्कूल टीचर हो। मैं स्कूल पे गेट पे ड्यूटी पे था। गेट पे ड्यूटी का मतलब है कि बाहर से कोई गैर मुतल्लिका शख्स अंदर ना आए और अंदर से कोई बच्चा स्टडी टाइम में, स्कूल टाइम में बाहर ना निकले। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है स्कूल एसओपी की। वो लेट आई है तो वहाँ जो ड्यूटी टीचर है, उस वक्त रोजाना सरकारी स्कूलों में 2 टीचर्स की ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी टीचर जाने, वो पीटी टीचर जाने, वो स्पोर्ट्स की या वो निगरान उस वक्त प्रिंसिपल जाने। तो बाप थे, भाई थे, स्कूल की प्रिंसिपल थे, औरत हो, कहाँ से इख्तियार है तुम्हारे पास? किस क्लास की तालिबा थी वो 6ठी क्लास की थी। 6th क्लास की बच्ची जो कि दही इलाकों में, गांव में यकीनन 12 साल की बच्ची होती है, यानी वो शरई बालिग होती है। जो मैंने किया वो आपको पहले बता दिया। मैम ने मुझे ये कहा है कि बच्ची ने आपकी ये कंप्लेन की है कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है। मैंने कहा बाजी वो बच्ची आई है तो ऐसे मैंने उसके साथ किया है, जो बात मैं आपको भी कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ, ये बात मैंने उसके साथ की है। दूसरी बात ये दूसरी कंप्लेन जो है, ये बच्ची ने आपके साथ खिलाफ की है, तो आप क्या कहते हैं? मैं कहा बाजी मैं से आपके सॉरी करता हूँ। उसने कहा अयूब भाई आप गन ले लें, आप ऊपर चले जाएं मोर्चे पे, आप गेट पे खड़े ना। मैं कहा ठीक हो गया बाजी। नाज़रीन, इसका दूसरा वाकया वो तो मैं आपके सामने रखूंगी, इसकी जुबान से आपको सुनवाऊंगी कि एक के बाद एक कैसे वाकया हुआ है वहाँ पर।
لیکن اس سے پہلے یہ تیسرے واقعے میں جو بچی وکٹم ہے وہ بزرگ باپ جو اس وقت موقع پہ پہنچا، اس نے اپنی بچی کو وہاں سے لیا اور جو کچھ اس نے دیکھا، وہ والدہ، ان کی گفتگو پہلے میں آپ کو سناتی ہوں، پھر جینی شاہدین جو اس کے پرانے واقعات کو جانتے تھے اور جو کچھ انہوں نے بتایا وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے اور واپس اس کی طرف آئیں گے، اس کے منہ سے پھر یہ بھیانک انکشاف بھی آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ جی، یہاں پر پہلے بھی آپ سب کی بچیاں پڑھتی تھیں، چوکیدار کو پہلے سے کوئی جانتا تھا؟ چوکیدار نوں سارے جانتے ہیں جی، وہ پہلے بھی اسی کردار کا حامل ہے؟ ہاں سنیا گیا اسی طرح ہی ہے جی، ان پہلے بھی 2-4 کیس کیتے ہیں جی۔ جی پہلے بھی ایسے 2-4 کیس کیے ہیں جی، اور پھر بھی اسے سزا نہیں ہوئی؟ نہیں، اصل کسی نے شکایت نہیں کیتی ہے، کسی نے کیس میڈم نے دبائی رکھے ہے نہیں۔ اچھا، اس کیس نو بھی میڈم نے دبائی رکھے ہے، پرنسپل نے؟ پرنسپل بھی اسی گاؤں کی ہے؟ نہیں، ملتان دی رہن والی ہے۔ آپ لوگ بھی یہیں پہ رہنے والے ہیں، پرنسپل کو بھی جانتے ہوں گے، پرنسپل پہلے بھی کیا ایسے اتنے بڑے بڑے ہینیس کرائم چھپانے کی ماسٹر ہے؟ میڈم دراصل یہ انکشاف جو ہوا ہے وہ ملزم کے تھرو ہوا ہے، میڈم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ ایسا ویسا معاملہ بھی ہے، پہلے بھی اس کے خلاف سننے میں آیا، کوئی ایف آئی آر ہوئی تھی جو بیچ میں ہی دبا دی گئی تھی، اور پرنسپل یہی تھی تب بھی؟ جی بالکل یہی پرنسپل تھی، اور پرنسپل صاحبہ سے جب ہم لوگوں نے یہ، بلکہ ہمارے بزرگ بار بار ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی بس آپ بات نہ کھولیں، اور کچھ وہ پرنسپل کو تھریٹس بھی کیا جا رہا تھا، کچھ اس ملزم کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ 1-2 ملازم ہیں، اس میں سے وہ ملازم جو ہیں ان کے پاس انہیں تھریٹس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ابھی آپ اس بات کو نہ نکالیں۔ یہ پرنسپل ابھی بھی براجمان ہے اپنی سیٹ کے اوپر؟ ابھی بھی کسی نے ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف کنسرن ڈپارٹمنٹس میں سے؟ جی ایسا ہی ہے، جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ جو چوکیدار ہے وہ کوئی با اثر ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں جو اسے نہ تو ٹرانسفر ہونے دے رہے تھے، اسٹل چوکیدار، ابھی چوکیدار تو چلے جیل میں ہے نا، جی جی پکڑا گیا ہے، قانون کی حراست میں ہے، لیکن یہ پرنسپل اسٹل براجمان ہے، جی اسٹل برجمان ہے، اور اس کے کنسرن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس نہیں لیا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ چھپا رہی تھی اور پریویس واقعات بھی چھپائے ہیں اس نے؟ جی کوئی ایسا نوٹس نہیں لیا، حالانکہ پہلے بھی واقعات رپورٹ بھی ہوتے رہے، ڈی او کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک، نہ سی او نے، نہ ڈی او نے، اور کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ شاید اس کے پیچھے اپروچ ہے یا کیا وجہ ہے، کیوں اس کے لیے ایکشن نہیں لیا جا رہا، جبکہ لیا جانا چاہیے تھا۔ سادہ لوگ ہیں یہاں پہ، انہوں نے بھی شاید آواز نہیں اٹھائی، بڑی دیر بعد آواز اٹھائی گئی، اور یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ اسکول کے اندر ایسا واقعہ رونما ہونا، اور پرنسپل کو تو پہلے سے علم تھا اور اسے تو محتاط ہو جانا چاہیے تھا کہ بھی اس بچی کے لیے، ایک بچی اکیلی کو چھوڑ کے سب چلے گئے اور پیچھے ایسا دردناک واقعہ رونما ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ بالکل آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اگر یہ بچی بھی آواز نہ اٹھاتی تو نہ جانے اور کتنی بچیاں لقمہ اجل بنتی، شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ کیا ہونا چاہیے اس پرنسپل کے ساتھ اور اس چوکیدار کے ساتھ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کو تو سسپینڈ کرنا چاہیے۔ صرف سسپینڈ؟ میں کہتی ہوں سزا ہونی چاہیے۔ سزا بھی ہونی چاہیے ضرور، ہماری بہنیں ہیں، ہماری کزنیں ہیں، سب پڑھتی ہیں، اور ایسے جو ملزم ہیں ان کی اپروچ بہت زیادہ ہے، ان کی اپروچ ہر محکمے میں ان کے آفیسر ہیں، جس کی وجہ میں دباؤ میں تھے ہم بھی، اور میڈم میں بن رہی ہوں جی ہم بھی دباؤ میں تھے، کیونکہ ہم سادہ لوگ ہیں، اپنی محنت مزدوری والے لوگ ہیں، عام سادہ مزدوری ہے ہماری، وہ کوئی ہماری اتنی بڑی جاب پہ نہیں ہے، کوئی سرکاری جاب پہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی وہ اتھارٹی تھی جس کی وجہ سے میڈم کو انہوں نے دبایا، میڈم نے اس بات کو دبایا۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے، میڈم اور ٹیچر جو سب بھی ہیں، سب پہلے نکل جاتی ہیں اسکول سے۔ کیوں نکلتی ہیں؟ بچیوں کو پہلے باہر نکالیں، بعد میں آپ جائیں۔ وہ تو پہلے چھٹی ہونے سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے آپ وہ گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں بچیاں، جو بھی ہو جیسے بھی ہو، اپنے والدین کے سہارے جاتی ہیں۔ کوئی بھی لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا وسیلہ نہیں ہے، جو کسی کی 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے، وہ لینے جانے والا نہیں ہے، وہ پیدل آتی ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ چلی جاتی ہیں گاڑی میں بیٹھتی ہیں، وہ چلی گئی۔ کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہوتا، کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہوتا۔ بیلنس چیکنگ بیلنس ہوتا تو یہ وارداتیں نہ ہوتی نا، وہ 5 بھی دفعہ یہ واردات کر چکا ہے، وہی چوکیدار، یہی جو اس کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وہ سب چلے گئے تھے، میں اکیلی کھڑی تھی، تو انکل میرے پاس آئے، پہلے ادھر ادھر سے پھر میرے پاس آئے، میں نے کہا انکل کال کر دے گھر، تو انہوں نے
میں نے بھائی کا نمبر بتایا, انہوں نے نمبر لیا اور کال کی, لیکن پوری کال گئی لیکن بھائی نے اٹھایا نہیں. پھر دوسرے بھائی کو کیا, انہوں نے بھی نہیں اٹھایا. اور پھر پاپا کو لاسٹ میں کیا, پاپا نے اٹھا لیا تھا. تو پاپا کہہ رہے میں فوراً آ رہا ہوں. تو پاپا نے جیسے بند کیا وہ میرے پاس آئے, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرے چیسٹ پہ سائڈ پہ لے گئے. انہوں نے ایسا ایسا ہاتھ پھیرنے لگے اور پھر تھوڑی سی شال اٹھائی, انہوں نے وہاں پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے منہ پہ کس کیا اور تھوڑا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سائڈ پہ دھوپ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. میں وہاں دھوپ میں کھڑی ہوئی دفتر کے پاس تھوڑا سا. تو انہوں نے میرے شرٹ کے بٹن کھول لیے اور کسنگ کرنے لگے. اسی دوران پاپا آ گئے, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے بھیج دیا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی آپ کی بچی تھی جس کے ساتھ اتنا, اب میرے پاس لفظ نہیں ہے میں کیا کہوں, جو کچھ ہوا, آپ لینے گئے تھے؟ جی میں لینے گیا تھا, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا سکول سے جانے میں. جی میں سکول میں گیا تو سکول کا گیٹ بند تھا, اندر سے لاک تھا. جی اندر سے لاک تھا. میں نے جب دیکھا میرے سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کیا دیکھا؟ وہ بچی رو رہی تھی, بچی کو گھسیٹا گیا, بچی بڑے برے حال میں تھی. جب میں نے دیکھا تو میں نے, بچی نے پوچھا, میں نے کہا بیٹے کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگی نہیں بس مجھے گھر لے چلو پاپا, مجھے گھر لے چلو. میں نے کہا میں آپ کو ڈاکٹر پہ چیک کرواتا ہوں. آپ گر گئی ہے بچی, میں نے سمجھا گر گئی, چوٹ لگ گئی, لیکن بہت زور سے روئے جا رہی. تو میں پھر اس کو گھر لے آیا. جی جب گھر لے کر آیا میں نے اس کی اپنی بڑی بہن سے بات کی جس کے پاس رہتی, میری بڑی بہن ہے, انہوں نے لی پھپھو کے پاس رہتی ہے. پھر میں نے اپنی اہلیہ سے بھی کہا اس کو پوچھے کیا ہوا. تو جب پوچھا تو اس نے پھر بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ حرکت کی اور مجھے گھسیٹا گیا. میں گیٹ کے باہر کھڑی تھی لیکن مجھے برگلا کے یہ اندر لے گیا. بعد میں اس نے پھر دروازہ لگا کے اپنے کمرے کے اندر لے گیا. جو اس نے روانیت جی اس نے خباثت کرنی تھی وہ بچی کے ساتھ, اس سے بڑی اس نے ہمت دے, صبر دے. آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, دبایا نہیں ہے اس مسئلے کو. ہمت والے باپ ہیں آپ. اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ کوئی اس طرح کی ہمت دی جاتی ہے تو اللہ پاک اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ دنیا کے لیے, انسانوں کے لیے خیر بنے. تو آپ یہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال ہیں کہ اگر کسی کی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قانون بنا ہے, اس کے پاس حدود لا میں, یعنی کہ شریعت کے مطابق بھی اس کی سزائیں ہیں. تو ایسے درندوں کو ہم معاشرے سے اکھاڑ پھینکیں. آپ میڈیکل سے مطمئن ہے جو ابھی تک ہوا؟ جی میڈیکل پہلے ہمارا ہو نہیں رہا تھا. جی اچھا میڈیکل کے لیے ہم 4 گھنٹے ہاسپٹل میں رہے. جی ہاں جی پھر باقاعدہ SHO صاحب آئے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے. جی انہوں نے کہا کہ نا ان کا میڈیکل کیا جائے. جی تو وہ کہہ رہے تھے لیڈی ڈاکٹر نے جو بھی تھی ادھر, انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل کرتے ہیں. تو لیکن ٹیم جو آئی تھی وہ دوبارہ اپنے کام کے لیے پھر مصروف ہو گئی, تھانے میں چلی گئی. اس کو لٹکا رہے تھے. جی ہاسپٹل والے ہمیں لٹکا رہے تھے. میری بیٹی کا مسئلہ تھا. میں آپ کی پوزیشن اور آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں, لیکن جب اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے والا تو ہمت تو باندھنی پڑے گی نا. جی جی آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر یا کوئی چیز اس طرح کی معاشرتی طور پر؟ جی بس ہمیں ہاسپٹل میں تھوڑا پریشان کیا گیا تھا. جی بھئی ان کا میڈیکل روک دیا جائے, نہ کیا جائے. پھر ہمارے روک رہا تھا؟ باہر سے کوئی کال ان کو گئی ہے کسی کی دبایا. جی ہاں جی مجھے انڈر پریشر کیا, اس نے کہا کہ آپ نہ کسی سے بات نہ کرنا. تمہاری طرف تو میں آتی ہوں لیکن ذرا تمہاری ٹریک ہسٹری جو ہے اس وقت انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے وہ تو سن لو. امین صاحب آپ SHO ہیں تھانہ صدر کبیر والا کے, آپ نے اس ملزم کو اریسٹ کیا ہوا ہے تو یقیناً اس کی آپ نے ٹریک ہسٹری بھی کریدی ہوگی ساری. تو ابھی تک فائنڈنگز کیا آئی ہیں سامنے؟ جی بالکل, اس کا ہم نے پریویس ریکارڈ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں تمام ٹیچنگ سٹاف سے بھی ہم نے پوچھا, سکول کے کام کرنے والے صفائی والے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے, جو اور مزید چوکیدار ہیں وہاں سے ان سے بھی پوچھا تھا ہم نے. سب سے پہلے تو اس کی ایک کمپلینٹ آئی جس میں اس نے کسی بچی پہ دست درازی کی کوشش کی یا ہاتھ رکھا اس کے اوپر. اس بچی نے کمپلینٹ کی ٹیچر کو جا کے,
उसकी इसने रिटर्न माफ़ी मांगी। सेकंड, इसने ये हरकत की कि किसी बच्ची के सर पे हाथ, ये कहता था कि मैंने सर पे हाथ फेरा है, लेकिन उसके बाजू को भी पकड़ा था इसने, उसमें गर्दन पे भी हाथ गर्दन पे भी हाथ लगाया था इसने। उसमें स्कूल प्रिंसिपल ने इसकी ड्यूटी जो गेट पर थी, गेट से चेंज करके इसको ऊपर मोर्चे पे बिठा दिया। एक वालदा अपनी बच्ची को लेने आई तो उसके साथ भी मिसबिहेव किया। अच्छा जी। इसके अलावा इसके बारे में एक और बात पता चली कि स्कूल की छुट्टियां थी, स्कूल जब बंद था, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल के अंदर ये किसी फीमेल के साथ मौजूद था। किसी शख्स ने इसको देख लिया तो वो स्कूल के अंदर चला गया कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है, आप इस फीमेल के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये उसको कहने लगा कि ये पूछने आई थी कि स्कूल की छुट्टियां कब खत्म हो रही है, मेरे बच्चों ने स्कूल आना है। तो ये हर वालिदैन को खुद पता होता है कब ये बन, हालांकि वालिदैन को पता है, उन्हें पता है कब छुट्टी होनी है स्कूल की, कब, और सबको पता है कि जून जुलाई अगस्त छुट्टियां होती हैं, और सितंबर में जो है या अमूमन 14 अगस्त को बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद अगस्त के लास्ट में जो है वो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, या अमूमन सितंबर में क्लासेस पूरी होती हैं। तो ये तो फजूल इसने जस्टिफिकेशन दी। हाँ भाई, क्या गलती है ये? मेरी गलती है। 3 गलतियां 3 माफियां, अब चौथी की तरफ आ जाओ। ये वकुआ जल्दी से बताओ, कितनी उम्र की बच्ची थी? 15 से 16 साल की होगी। 9th क्लास की बच्ची। 9th क्लास की बच्ची है। ठीक, फिर उसको कोई नहीं लेने आया, मैंने बच्ची के कंधे पे हाथ रखा। फिर उसके बाद फिर मैंने आगे उसके चेस्ट को दबाना शुरू किया, उनको दबाया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसके गिरेबान में हाथ डाला और बस उसे गिरेबान में हाथ डाल के थोड़ी देर उधर हाथ फेरा। इतने में मैं उसको छोड़ा और छोड़ के गेट पे चला गया। छोड़ा क्यों से? उस वक्त मोटरसाइकिल की आवाज़ आ गई थी बाहर। वो भी दरवाजे के गेट के सामने और उसके कैमरे के सामने था। और तुम कैमरे साइड के पे सामने नहीं था। दरिंदगी कर रहे थे? कैमरे के सामने था, कैमरे से साइड पे नहीं था। तुम कैमरे के सामने दरिंदगी कर रहे थे? जब बंदा करता तो फिर ये तो नहीं देखता ना कैमरा है या क्या है। उसमें देखने वाली बात तुमने उसका कुछ नहीं किया? मुंह पे किस किया है? उसके मुंह पे किस किया? बच्ची के उसे हाथ फेरा, उसके मुंह पे किस किया। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैं गेट पे चला गया। तुमसे तो मैं करती हूँ बात अभी। यहाँ पर डीपीओ खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद नदीम अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया नदीम अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक दरसगाह, एक स्कूल जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भेजते हैं, फिर वो चुनते हैं कि गर्ल्स स्कूल में, यानी कि बच्चियाँ सिर्फ अपने गर्ल्स स्कूल में जाएं और लड़के बॉयज़ स्कूल में जाएं। को एजुकेशन से भी अवॉइड करते हैं दही इलाकों में या बड़े शहरों में भी। ऐसे स्कूल में जहाँ पर ना महरम झांक नहीं सकता, वहाँ पर उस स्कूल का मुहाफिज यकीनन मर्द होता है, क्योंकि वो चौकीदार होता है या माली होता है। वो स्कूल में दरिंदगी ढाता है, एक बच्ची की इज्जत तार तार करता है। ऐसे में पुलिस इस केस को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाती है? जी थैंक यू वेरी मच। ये इंसिडेंट जो है पुलिस को सोर्स इंफॉर्मेशन के थ्रू 20 दिसंबर की रात को पता चला कि एक ऐसा इंसिडेंट जो है इस स्कूल में पेश आया है। तो उसमें इमीडिएटली फिर हमने जो एक्यूज़ड को जो है कस्टडी में लिया, विक्टिम को अप्रोच किया, उनके कंप्लेनेंट जो उसके फादर को अप्रोच किया। तो जब मज़ीद इसमें अप्रोच किया तो ये पता चला कि ये इंसिडेंट जो हुआ है उसमें बच्ची के साथ जो है वो जो एक स्कूल का मुलाजिम जो बतौर चौकीदार वहाँ पे काम करता है, उसने जो है वो बच्ची के साथ जो है ऐसी जो है वो नाजेबा हरकत की हैं उसके साथ और उसको मोलेस्ट करने की अटैम्प्ट की है। तो उसमें तफसील इस तरह थी कुछ कि बच्ची जो है वहाँ पे मौजूद थी, स्कूल का छुट्टी का टाइम हो चुका था, तमाम जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जा चुके थे वहाँ से, और ये अकेली इसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। तो पेरेंट्स के आने में चूँकि देर हो गई और उस चीज़ को फिर इसने जो है इस दरिंदे ने जो है उस चीज़ को नाजायज़ उसका फ़ायदा उठाया और बच्ची के साथ ऐसी हरकत की। तो बच्ची ने फिर घर जाके अपनी वालदा के साथ शेयर किया। वालदा ने फिर जो है इस चीज़ को रिपोर्ट किया, वापस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर जो है एक अपने तौर पे इंक्वायरी कंडक्ट की। तो इसमें जो है विक्टिम के साथ उसके फादर के साथ जब रब्ता हुआ, उनको FIR का अंदराज किया गया है, विक्टिम को गिरफ्तार किया गया है और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने सुना है या हमारी इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हमारे ज़रिए हमने खुद से कंप्लीट की,
اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے یا پرنسپل کی جانب سے معاملہ لنگر آن کیا گیا، کافی دیر لٹکایا گیا، مدعی فیملی کو یا بچی کے والد کو پریشرائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ یہ بات دب جائے، سامنے نہ آئے. جی بالکل، جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس میں آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول کے اندر موجود ہیں اور جب تک نہیں جاتے تو تمام ٹیچرز کو، اسکول ایڈمنسٹریشن کو وہاں پہ مانیٹر کرنا چاہیے اور وہاں پہ موجود رہنا چاہیے. تو اس چیز کے بارے میں جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، جو ان کے انچارج ہیں ادھر ضلع خانیوال کے، ان کو جو ہے بتایا گیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ندیم عباس صاحب. یقیناً آپ کے ڈپارٹمنٹ کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کی اور ایسا ملزم جو دندناتا پھیر رہا تھا کئی سالوں سے، اس کو سامنے لا کھڑا کیا تاکہ کسی اور کی بچی اب دوبارہ کبھی اس کے شکنجے میں نہ آئے. بہت شکریہ. بحیثیت ماں آپ نے اور بچیوں سے پوچھا وہاں جا کے اسکول میں کہ ایسا واقعہ کسی اور کی بچی کے ساتھ ہوا؟ پہلے بھی ہیں، وہ بعض لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کر چکا ہے، ٹیچر کے ساتھ بھی کر چکا ہے. تو آپ لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے مل کے اسکول سے مطالبہ نہیں کیا کہ اس ایسے چوکیدار کو بچیوں کا محافظ بنایا ہوا ہے جو بچیوں کی عزت کا محافظ نہیں ہے؟ جی وہ پہلے کبھی کسی نے کمپلین کی نہیں تھی، کوئی بات کی نہیں تھی، اس لیے اسے چھوٹ ملی ہوئی تھی. پہلے بھی ہوا بچیوں کے ساتھ؟ یہ اب پتہ چلا ہمیں. اب پتہ چلا؟ جی اب پتہ چلا. مس سمینا ہے میم سے نیچے، انہوں نے خود بتایا تھا کہ ایک لڑکی سے اس نے بدتمیزی کی تھی، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا، میم نے اس کی انسرٹ کی تھی لیکن پھر بھی یہ پاس نہیں آیا. اور اس کے بعد ایک اور لڑکی کے ساتھ بھی کیا ایسا؟ نہیں، بس ایک کا ہی پتا. ایک کا پتہ. جی. تو اسکول انتظامیہ نے اس کو نکالا نہیں؟ نہیں، اس وقت وہ میم اور تھی اور یہ اب آئی ہیں. ہوتا ہی ہے نا نارملی کہ ہماری سوسائٹی بڑی تنگ نظر سوسائٹی ہے. جب ہماری بچیوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کی خبر پھیلتی ہے تو والدین عموماً اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کو رپورٹ نہیں کرتے کہ ہماری بچی کی بدنامی ہے، اس میں اس کے رشتے میں پرابلم ہوگا. اور دیہی علاقہ ہے یہاں خاص کر ان چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے، اویئرنیس نہیں ہے اس معاملے میں. آنے والی تمام زندگی اس بچی کے لیے عذاب بن جاتی ہے، عذاب بن، ساری زندگی کے لیے تانے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن دہائی خدا کی یہ اتنے واقعات کے بعد، اتنی کمپلینٹس کے بعد پرنسپل چینج ہوتی رہتی ہیں نا، نیچے کا سٹاف تو وہی رہتا ہے، آنے والی پرنسپل کو آگاہ کیا جا سکتا ہے. یہ شخص سی او نے ایکشن نہیں لیا، ڈی او نے ایکشن نہیں لیا، اے او کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو لا علم بنے ہوئے ہیں اور بچیوں کے اوپر ایک انہوں نے درندہ بٹھایا ہوا ہے بس. اور یہ چینج نہیں ہوا اتنے سالوں میں. یہاں سے اس کو چینج ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کسی بوائز اسکول میں لگا دیتے. والدین کی، ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ اگر آپ کی بچیوں کے ساتھ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو چھپائیں مت. آپ بحیثیت ماں کیا چاہتی ہیں؟ اسے سزا ملے تاکہ اسے آئندہ آنے والی کل کے لیے اسے یہ سامنا کرنا پڑے کہ کل کسی کو وہ کچھ کر نہ سکے، کسی کے ساتھ تنگ نہ کر سکے، کسی کو اس طرح کا حرکت نہ کر سکے. تو انشاءاللہ ہم آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں. تو جی ہمارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جی جی انشاءاللہ. ہر بیٹی، ہر ماں آپ کے ساتھ. جی جی. ہر باپ، ہر بھائی، ہر بیٹا آپ کے ساتھ ہے. جی جی. ایسے درندوں کی گنجائش نہیں ہے اس معاشرے. ہاں جی ہاں جی. والدہ کی جانب سے جو مطالبہ کیا گیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور ماں ایسے نہ تڑپے. اب ہم اس بچی کی جانب آئیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اس دن اصل میں ہوا کیا تھا اور یہ درندہ اسے کہیں پہلے بھی ہراساں کرتا تھا اور وہ ڈری سہمی کیا نہیں بتاتی تھی گھر میں. یہ واقعات ہم اس لیے بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی عوام کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بس اتنے ماں باپ یا گارڈین اپنے بچے پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اسے ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہ کریں، کیونکہ ایسے جانور نما انسان آج بھی معاشرے کا ناسور ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کا محافظ بن کر اس کی عزت رون دیتے ہیں. ضمیر والا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، اس پہ معافی مانگتا ہے، پچھتاتا ہے، دوبارہ نہیں کرتا. اور جو بار بار کی جاتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے. اور انسان پھنستا بھی تبھی ہے، شرمندہ بھی دنیا کے سامنے تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے بار بار موقع مانگ کر اپنی غلطی سے، اپنے گناہ سے کنارہ کشی نہیں کرتا. میرے سے یہ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کے لیے بہت ندامت ہوں. میں اپنی طرف سے تمام اہل پاکستان سے، اپنے بچوں سے، اپنے اسکول والوں سے، بچی کے والدین سے، بچی سے، قانون سے، باقی سب سے، اپنے معاشرے سے
अपने अल्लाह से और उसके नबी से माफ़ी मांगता हूँ और तौबा तनसिया करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। लिहाजा एक दफ़ा सब पूरे इस आवाम से मुझे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दिया जाए, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। शुक्रिया। जो माफ़ी तुम अब मांग रहे हो उस वक्त भी शायद तुमने रिटर्न में यही मांगी थी और तुम्हें मौका दे दिया गया था, लेकिन तुमने उस मौके को संभाला नहीं। माफ़ कर देने वाली वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। यानी कि इंसान एक गलती या गुनाह बार बार करता है तो कब तक वो छुपा रहता है, आखिर वो दुनिया में शर्मिंदा रुस्वा होता है और ये वो रब की लाठी होती है जो उसको पड़ जाती है। अगर फिर भी वो बाज ना आए तो इसका खमियाजा और बुरे तरीके से भी भुगतना पड़ सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो कुछ इसने किया ये नहीं जानता कि इसका खमियाजा सिर्फ ये नहीं, इसकी औलाद, इसकी जवान बेटियां कल को अपने ससुराल में या आने वाले वक्त में इसकी जवान बीवी या इसके अहले खाना जो भी इसके बहन भाई हैं वो भुगतेंगे, क्योंकि इंसान एक इंडिविजुअली गलती करता है और उसका जवाब पूरे ख़ानदान को देना पड़ता है, उसके साथ जुड़े तमाम लोगों को देना पड़ता है। सो जो भी करें सोच समझ के करें कि इस माशरे में आपसे जुड़े कई ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें आप बर्बादी के दहाने पर ले आते हैं और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। इसी मैसेज के साथ मुझे लीला ज़का को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।